نور دے نال منور کرنے والے، اے دلاں تے خودی دے زنگ اتارنے والے، اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے والے، ایک نظر کرم دی فرما، اساڈے ستے دلاں نو بیدار کر دے، اساڈے موئے دلاں نو زندہ کر دے۔ یا اللہ ساڈے دلاں دی آنکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے، سوچیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الیاس صاحب اگے آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے عاقل بن، نہ تیرے پاس ایمان ہے، نہ عقل اور نہ تمیز، تو مخلوق کے ساتھ قائم ان کو شریک خدا بنائے ہوئے ہے۔ اگر تو نے توبہ نہ کی تو ہلاک ہو جائے گا۔ اہل اللہ کے راستہ سے الگ ہٹ، ان کے دروازہ سے دور ہو، قلب کے بغیر اپنے بدن کے مونڈوں سے ان کی صف میں مت گھس، اپنے نفاق اور دعویٰ اور ہوس سے ان میں شامل نہ ہو۔ بس اہل اللہ کی صف میں اگر شامل ہو سکتا ہے تو صرف قلوب اور باطن کے ذریعے سے، اور توکل کے کاندھوں سے، اور مصیبتوں پر صبر اور مقصوم پر رضا کے وسیلہ سے۔ اللہ عزیز من، حق تعالیٰ کے حضور میں ایسا رہ کہ مصیبتیں تجھ پر نازل ہوں اور تو اس کی محبت کے قدم پر کھڑا رہے کہ ذرا تغیر نہ آوے، نہ تجھ کو ہوائیں اور بارشیں لا سکیں، نہ برچھیاں تجھ کو چھید سکیں، ظاہراً باطناً ثابت و قائم رہے۔ ایسے مقام میں نہ خلق ہو، نہ دنیا ہو، نہ آخرت، نہ وہاں حقوق ہو نہ حظوظ، نہ چوں ہو نہ چراں، اور نہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز، نہ مخلوق کی نظر اور بچوں کا فکر معاش تجھے مقدر بنائے، اور نہ کمی بیشی اور مذمت و تعریف اور توجہ اور بے توجہی سے تجھ میں تغیر آوے۔ جن بشر ملائکہ اور ساری مخلوق کی عقل سے باہر ہو کہ اللہ کے ساتھ رہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، اگر تو طلب میں سچا ہو تو خیر، ورنہ ہمارے پیچھے مت آ۔ جو میں نے تجھ کو بیان کیا ہے اس کی بنیاد صبر اور اخلاص ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نفاق برتوں اور نرم گفتگو کروں کہ تیرا نفس پھولے اور ناداں ہو اور گمان کرے کہ وہ بھی کچھ ہے؟ نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ، میں آگ ہوں اور آگ پر بجز سمندل کے کہ آگ ہی میں انڈے بچے دیتا اور اسی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور کوئی نہیں جم سکتا۔ اللہ، کوشش کر کے مصائب اور مجاہدوں اور مشقتوں کی آگ میں سمندل بن جائے،
اور قضاء و قدر کے گرز کے نیچے صبر کرے، تاکہ میری صحبت اور میرے کلام کی سماعت اور اس کی سختی پر، اور ظاہراً باطناً اور اعلانیہ و مخفی، اول خلوت میں دوم جلوت میں، سوم ہستی میں، عمل پر صابر رہے۔ پس اگر یہ تیرے لیے صحیح ہو گیا تو اللہ کی مشیت و تقدیر سے دنیا و آخرت میں تجھے فلاح نصیب ہوئی۔ میں مخلوق میں کسی کی بھی ایسی شے کے متعلق رعایت نہیں کرتا جو اللہ کے لیے اور اس کے حقوق میں سے ہو، اور اس کے حکم کے بغیر کسی کی طرف بھی میں توجہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی مخلوق سے اس کا حق وصول کرنے میں اللہ سے قوت پاتا ہوں اور کمزور نہیں ہوتا۔ ہاں، مخلوق کے متعلق اپنے نفس سے قوت پاتا اور اس کی موافقت کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کا قول منقول ہے کہ مخلوق کے بارے میں اللہ کی موافقت کر، اور اللہ کے بارے میں مخلوق کی موافقت مت کر۔ ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہو، اور جڑا رہے جسے جڑا رہنا ہو۔ میں تیری کیا پرواہ کروں کہ تو اللہ کا نافرمان، اس کے اوامر و نواہی کو حقیر سمجھنے والا، اس کی قضاء و قدر میں اس سے نزاع کرنے والا، اور شب و روز اس کی دشمنی پر تلا ہوا ہے۔ لہذا تو اس کا معتوب ہے اور ملعون ہے۔ استغفر اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ جب میری طاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت بخشتا ہوں اللہ، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو غصہ ہوتا ہے، اور جب غصہ ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت 7ویں پشت تک پہنچتی ہے۔ اللہ، یہ انجیر کے بدلہ دین بیچ دیے جانے کا زمانہ ہے۔ طول اہل اور قوت حرص کا زمانہ ہے۔ کوشش کر کہ ان میں سے نہ ہو جن کے متعلق ارشاد ہے۔ آمین۔ ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے تھے، پس ان کو پراگندہ غبار بنا دیا۔ ہر عمل کہ جس کے سے غیر اللہ مقصود ہو وہ پراگندہ غبار ہے۔ تجھ پر افسوس اگر تیرا حال عوام پر پوشیدہ بھی رہا تو خواص پر تو پوشیدہ نہیں۔ تیرا کھوڑ دیہاتی سے چھپا رہ سکتا ہے مگر صراف سے نہیں، جاہل سے پوشیدہ رہ سکتا ہے مگر عالم سے نہیں۔ عمل کر اور عمل میں اخلاص پیدا کر، اور اللہ کے ساتھ مشغول ہو، اور لا یعنی میں مشغولیت چھوڑے۔ دوسرے سب لا یعنی ہیں، لا یعنی میں داخل ہیں، لہذا ان میں مشغول نہ ہو، اور صرف اپنے نفس کی فکر کر کے اس کو مغلوب و مطیع اور قیدی اور اپنی سواری بنا لے، کہ اس پر سوار ہو کر دنیا کے بیابان قطع کرے یہاں تک کہ آخرت تک پہنچ جائے، اور اس پر سوار ہو کر مخلوق کو طے کرے یہاں تک کہ حق تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ البتہ جب یہ حالت پختہ ہو جائے گی اور قوی بن جائے گا، تب دوسرے کو بھی اپنے پیچھے بٹھائے گا، اور اس کو دنیا سے نکالے گا اور مولا تک لائے گا۔ حکمتوں کے نوالے اس کے منہ میں دے گا۔ سچی بات کو لازم پکڑ اور تعویلیں مت کر
کہ تعویل کرنے والا غدار ہے۔ نہ مخلوق سے ڈر اور نہ ان سے امید، کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنی ہمت بلند رکھ کہ رفعت حاصل ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمت اور سچائی اور اخلاص کی مقدار پر تجھے عطا فرمائے گا۔ کوشش کر اور عمل کے در پہ ہو اور توفیق کا طالب بن، کہ تجھ سے کچھ بن بھی نہیں سکتا اور تیرے ہوئے بغیر چارہ بھی نہیں۔ اعمال نیک حاصل کرنے میں محنت اٹھا، جیسا کہ رزق حاصل کرنے میں محنت اٹھاتا ہے۔ عوام الناس کے ساتھ شیطان اس طرح کھیلتا ہے جیسے سوار اپنی گیند سے کھیلتا ہے، کہ اس کو جس طرح چاہتا ہے چکر دیتا ہے، جیسا کہ کوئی اپنے گھوڑے کو جدھر چاہتا ہے گھماتا ہے۔ ان کے دلوں کی گدی تھپکتا اور ان سے جو چاہتا ہے خدمت لیتا ہے۔ خلوت خانوں سے اتار کر محرابوں سے نکال کر اپنی خدمت میں کھڑا کرتا ہے، اور نفس اس میں شیطان کی مدد کرتا اور اس کے سامان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ عزیز من اپنے نفس کو بھوک کے اور خواہشات اور لذات اور مزخرفات سے باز رکھنے چابکوں سے مار، اور اپنے قلب کو خوف اور مراقبہ کے چابکوں سے پیٹ۔ استغفار کو اپنے نفس و قلب اور باطن کی عادت بنا، ان میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص گناہ ہے۔ ہر حالت میں موافقت اور مطابعت ان پر لازم کر۔ اے کم عقل، جبکہ تقدیر کا رد کرنا اور بدلنا اور مٹانا اور خلاف کرنا تیرے امکان میں نہیں ہے، تو اس کے خلاف ارادہ ہی نہ کر۔ جبکہ تجھ کو وہی پہنچتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو تجھے چاہیے کہ جب وہی پہنچتا ہے جو وہ چاہتا ہے تو تجھے چاہنا ہی نہ چاہیے۔ جب وہ چیز ہو نہیں سکتی جس کو نہ چاہے، تو اس کے متعلق اپنے نفس اور قلب کو مشقت میں نہ ڈال۔ سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر اور اس کی طرف توجہ کے ہاتھ سے اس کی رحمت کا دامن پکڑ، کہ جب تو اس حالت پر رہے گا تو دنیا تیرے قلب اور چہرہ کی آنکھ سے اوجھل ہو جائے گی، اور اس کی مصیبتیں اور شہوات اور لذات کا ترک تجھے آسان ہو جائے گا، اور تو نہ اس کے ڈنگ کی شکایت کرے گا نہ ڈسنے کی۔ تیرے نفس اور مصیبت کی تکلیف کا حال فرعون کی بی بی حضرت آسیہ کا سا ہو جائے گا، کہ جب فرعون کو تحقیق ہو گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئی ہیں، تو اس نے ان کے چومیخا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ! پس ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دی اور چابکوں سے ان کو تکلیف پہنچانی شروع کی۔ حضرت آسیہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور فرشتے اس میں ایک محل تعمیر کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ملک الموت آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں۔ پس فرمایا، اے آسیہ، یہ محل تمہارے لیے ہے۔ تو وہ ہنس دی اور فرعونی سزا کی تکلیف جاتی رہی، اور عرض کیا کہ اے میرے رب، بنا میرے لیے اپنے قریب محل جنت میں۔ شہید کے متعلق یہی ہے نا، جب وہ شہادت ہوتی ہے تو جو تمام مراحل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زیارت نصیب ہونی ہے،
وہ اس کو اس خون کے پہلے قطرے کے زمین سے گرنے سے پہلے پہلے عطا فرما دیتا ہے، اس میں وہ مدہوش ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے یہ کوئی آپریشن کرنا ہو تو وہ ٹیکا لگاتے ہیں یا وہ سنگا دیتے ہیں، وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ وہ اب جو بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے بعض دفعہ وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص عضو کا کر رہے ہیں آپریشن اور اس سے پیچھے انہوں نے ٹیکا لگا دیا، اب وہ سامنے دیکھ رہا ہے، ایک سوئی بھی برداشت کرنا مشکل ہے اور وہ پوری چیر پھاڑ کر رہے ہیں اور وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو حضور جب حضرت آسیہ نے دیکھا تو ساری تکلیفیں وہاں پہ جاتی تھیں، اور شہید کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حضرت آسیہ مسکرا پڑی، ہنس دی۔ آپ نے اکثر شہیدوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی، جب آپ پہنچے وہاں پہ جسم کو اٹھایا وہاں سے تو وہ پوری طرح وہ ہنس رہے تھے، مسکرا نہیں رہے تھے، بلکہ پورے ہنسنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے وہ ان کا منہ کھلا ہوا ہے اور ہونٹ مسکرا رہے ہیں یا پوری طرح منہ کھلا ہوا ہے، اور سامنے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو بے انتہا خوشی نصیب ہوگی۔ فزت برب کعبہ فزت برب محمد۔ صحابہ کی یہی کیفیت تھی نا کہ جب کوئی بھی شہادت کے قریب ہوتا تو اس کی زبان سے نعرہ نکلا کرتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ جو پیا من بھائے، اللہ نے قبول کر لیے۔ ساری زندگی کیوں سجدے کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل اس کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ وہ راضی ہو جائے۔ اور جب اس نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا تو اب کیا ٹھکانہ خوشی کا؟ وہ تو ایسی خوشی ہے جو کہ برداشت سے باہر ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تاسیہ کو جب دیکھا ادھر تو کہاں وہ میکھے گئی تو کہاں وہ چابکوں کی مار اور دیگر معاملات، وہ اسی میں مگن ہوگی، مدہوش ہوگی۔ اور شہید کا بھی دیکھیں نا، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، یعنی بظاہر ہماری آنکھوں کے حیات ابدی مل گئی، تو فرماتے ہیں کہ شہید کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، کاش مجھے دوبارہ بھیجے، دنیا میں جاؤں، لڑوں، شہید ہوں، یہ نہیں صرف لڑوں، دوبارہ شہید ہوں، دوبارہ آخرت میں جاؤں، پھر اب بھیج۔ وہ لذت جو ہے نا وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے چکھا ہے۔ اور یہ لذت کس کو ملے گی؟ جو اس کی ذات میں شہید ہو رہا ہے، دن برات اسی چکر میں نفس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہے۔ نفس کیا ہے؟ دشمن ہے نا، برائی کی طرف، بدی کی طرف نا لے کے جا رہا ہے نا۔ نفس کا کام ہی کیا ہے؟ نیکی سے روکنا۔ اور دن بر رات اور رات بر دن اس کی ایک ہی چکر ہے، اذان ہوتی ہے یہ روک رہا ہے، نماز ہوتی ہے یہ روک رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے یہ روک رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں دنیاوی طور پر یہ روک رہا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے یہ روک رہا ہے، نیکی کا وقت ہے یہ کہتا ہے نہیں آرام کر لے۔ یعنی اس کا کام ہی کیا ہے؟ برائی کرنا، اس ذات رب کی طرف چلنے سے روکنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ رجعنا الی جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بڑا بھی جہاد ہوگا؟ مارا ہے، شہید بھی ہوئے ہیں، ان کو بھی مارا ہے، لڑائی ہوئی ہے، تو اس سے بڑا جہاد بھی ہے؟ فرمایا نفس کا جہاد اس سے بڑا جہاد ہے۔ یہ تو لڑائی ہوئی کچھ وقت کی، چند گھنٹے کی، چند دنوں کی، وہ ختم ہوگی، لیکن یہ جو اندر کے نفس کی لڑائی ہے یہ مرتے دم تک چلتی رہے گی۔ لہٰذا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اور اس برائی کو روکنا جو ہے نا یہی رب کریم کی طرف پہنچنا ہے۔ جتنا نفس کی مخالفت کریں گے اتنا رب کریم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا کام روکنا ہے اور اس کا کام قریب کرنا ہے۔ اللہ
اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے قریب محل جنت میں۔ اصل میں ہر شخص کی ایک ہی تمنا ہے، وہ کیا ہے؟ قرب خدا بندی۔ جب وہ نگاہیں پڑی نا اس طرف، وہ لذت اور وہ مہربانی، وہ لطف و عنایات، وہ کرم جو دیکھا تو کیا کیا پھر؟ اس قرب کی تمنا کی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جنت، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما، دعا فرمائے جنت، فرمایا نہیں، جنت الفردوس، کیونکہ جنت الفردوس کے ساتھ حضور قیام فرما ہے۔ آخری جو جنت کا پہلا درجہ ہے نا، وہ جنت الفردوس کے ساتھ ہے، ادھر حضور کا قیام ہے۔ تو جب نیچی جنت میں ہوگے تو درمیان میں جنت الفردوس آئے گی، اور جنت الفردوس کے بعد پھر حضور کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ جب بھی مانگو رب سے جنت الفردوس مانگا کرو، مجرد جنت نہ مانگا کرو۔ تو ادھر بھی حضرت آسیہ نے کیا فرمایا کہ اپنے قریب بنا۔ جب آپ ہمسائے ہوں گے کسی کے بھی تو کبھی نہ کبھی تو زیارت ہو جائے گی، کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، تو کبھی نہ کبھی تو جلوہ ہو جائے گا نا، کبھی نہ کبھی وہ دیدار تو جو اس وقت ہوا ہے، اور اس کی لذت اتنی زیادہ ہے کہ اب بے قراری آ گئی ہے، اور فوراً منہ سے دعا نکلی کہ یا اللہ اپنے قریب جنت میں مال بنا میرے لیے، تاکہ یہ جو ابھی جو نظارہ ہوا ہے یہ نہ مٹنے پائے اور نہ ختم ہونے والا ہو۔ اللہ، اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے قریب محل جنت میں اسی طرح تو بس اسی طرح تو بن جائے گا، کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو اپنے قلب اور یقین کی آنکھ سے دیکھے گا۔ وہ نعمت دیکھ لی نا آپ، پہلے تو یہ نا کہ پتہ ہے نا کہ وہاں نعمتیں ہیں اور وہاں کا قرب اس طرح ہے، لیکن جب ان چیزوں کو دیکھ لیا، جب شہید نے چکھ لیا اس مزے کو، تو اب بے قراری بڑھ گئی نا۔ اسی طرح حضرت آسیہ نے وہ چیز چکھ لی نا، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں، اور جب نبی پاک خود دیدار کر کے آئے تو کیا کیفیت ہونی آپ کی صلی اللہ قاب قوسین او ادنی، بالکل وہ کتنا فاصلہ تھا، تو اس آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو اپنے قلب اور یقین کی آنکھ سے دیکھے گا، لہذا یہاں کی تکلیف اور مصیبتوں پر صبر کرے گا، اور اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ سے باہر نکل جائے گا کہ لینا دینا اور حرکت و سکون اللہ ہی کی طاقت و قوت سے ہوگا۔ اس کے حضور فنا ہو جائے گا اور اپنا سارا کام اس کو سونپ دے گا، اپنے اور مخلوق کے متعلق اس کی موافقت کرے گا، نہ اس کی تدبیر کے ساتھ اپنی تدبیر کو دخل دے گا، اور نہ اس کے حکم کے ساتھ اپنے حکم کو، اور نہ اس کے اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کو۔ جو اس حال سے واقف ہوا وہ غیر کا طالب نہیں ہوتا، اور اس کے سوا اس کی کچھ آرزو و تمنا نہیں ہوتی۔ بھلا عقل مند اس حال کی تمنا کیوں کرے گا جبکہ مصاحبت حق اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ کچھ تقریر کے بعد فرمایا، خوب سمجھ لے کہ ساری چیزیں اسی کی حرکت دینے سے متحرک بنتی ہیں اور اس کے ساکن بنانے سے ساکن۔ جب مومن کو یہ ثابت ہو گیا تو مخلوق کو شریک سمجھنے کے بوجھ سے اسے راحت مل گئی، اور مخلوق کو اس سے راحت مل گئی، کیونکہ نہ وہ ان پر اعتراض کرتا ہے اور نہ اپنی ذات کے متعلق ان سے کسی شے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہاں مطالبہ کرتا ہے تو فقط اس کا کہ جس کا مطالبہ شریعت کر رہی ہے، بروئے شرع ان سے مطالبہ کرتا ہے اور بروئے علم ان کو معذور سمجھتا ہے، تاکہ حکم اور علم دونوں جمع ہو جائیں۔
مخلوق کے اندر تصرف الہی کا یقین کرنا ایک عقیدہ ہے جس سے حکم نہیں ٹوٹتا کہ وہی تقدیر کا لکھنے والا ہے اور وہی مطالبہ کرنے والا۔ اس کے فعل کی اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی اور سب سے باز پرس ہونی ہے۔ ہر مسلمان صاحب یقین و معاہد کو جو کہ اللہ سے راضی اور اس کی قضاء و قدر اور اپنے اور دوسرے کے اندر اس کی سنت میں موافقت رکھنے والا ہو، یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تیرے نفس اور تیرے صبر سے بے نیاز ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ تو کیا کرتا ہے اور اپنے دعویٰ میں سچا بنتا ہے یا جھوٹا۔ محب کسی شے کا مالک نہیں ہوا کرتا، سب کچھ اپنے محبوب کے حوالہ کرتا ہے۔ محبت اور ملکیت جمع نہیں ہوتی۔ محب خدا جس کو سچی محبت ہو، اپنا جان و مال اور اپنا انجام سب اسی کے حوالہ کرتا ہے اور اپنے اور دوسروں کے متعلق اپنا اختیار چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نہ اس کے تصرفات میں اس پر تہمت ڈرتا ہے اور نہ جلدی مچاتا ہے، نہ اس کو بخیل سمجھتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کی طرف سے ہے اس کو پہنچتا ہے اور وہ اس کے نزدیک بیٹھا ہوتا ہے۔ بجز ایک سمت کے ساری سمتیں اس کے لیے مسدود ہو جاتی ہیں۔ اے محبت الہی کے مدعی، جب تک تیرے حق میں ساری جانبیں مسدود ہو کر صرف ایک جہت باقی نہ رہے گی، تیری محبت کامل نہ ہوگی۔ تیرا محبوب عرش سے لے کر فرش تک تمامی مخلوقات کے تیرے قلب سے باہر کر دے گا کہ تو نہ دنیا کو محبوب سمجھے گا نہ آخرت کو۔ اپنے آپے سے وحشت کھائے گا اور اس کی ذات سے انس پائے گا۔ تو لیلا کے مجنو کی طرح بن جائے گا کہ جب اس کے قلب میں محبت رچ گئی، مخلوق سے باہر نکل گیا اور تنہائی کو پسند کیا اور وحشی جانوروں میں جا ملا، آبادی سے نکلا اور ویرانہ پسند کیا، مخلوق کی مدح اور مذمت سے نکل گیا، لوگوں کا کلام اور سکوت اس کے نزدیک یکساں بن گیا اور ان کی خوشی اور ناخوشی اس کے نزدیک برابر ہوگی۔ ایک دن کسی نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ لیلا۔ پھر اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا لیلا۔ پھر اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولا لیلا۔ غرض لیلا کے سوا ہر چیز سے فنا اور اس کی بات کے سوا دوسری بات کے سننے سے بہرا بن گیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے سبب لیلا سے نہ پھرا۔ کسی نے کیا خوب کہا، ناصحہ جب بس گئی دل میں محبت تو بس، ٹھنڈے لوہے پر لگانا چوٹ کا بے سود ہے۔ یہ قلب جب حق تعالیٰ کا عارف و محب اور مقرب بنتا ہے تو مخلوق سے اور ان کے پاس قرار پانے سے گھبراتا اور خود و نوش اور لباس و مجامعت سے وحشت کھاتا ہے، آبادی سے گھبراتا اور منہ اٹھائے ویرانہ کا رخ کرتا ہے۔ حکم شریعت کے سوا کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ ہاں، شریعت امر و نہی کا اس کو پابند بناتی اور فعل الہی نزول تقدیر کے وقت تک اس کو قید رکھتا ہے۔ اللہ کے بندے بھی جب یہ ذات خدا اور ذکر الہی اندر قرار پکڑ لیا کرتا ہے تو پھر ان کی زبان سے بھی سوائے اللہ کے کچھ نہیں نکلا کرتا۔ مجھے یاد ہے قبلہ عالم کے دوست، بہت سے ملاقات ہوئی ان سے، تو کسی دوست پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ لگایا، اسی وقت ان کے اندر سے زور سے اللہ نکلا، جیسے بندہ گھبرا جاتا ہے نا، تو گھبراہٹ کے انداز میں ان کے اندر سے اللہ کی صدا نکلی۔ وہ کیوں؟ ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات رچ بس گئی، ان کے زبان پر دل میں راسخ ہو چکا۔ اب جب بھی آپ کو کہیں گے، آپ بازار میں چلے جائیں، کسی کے ساتھ کوئی حرکت کر دے ایسی، اس کی زبان سے ماں بہن کی گالی نکلے گی۔
تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، غالباً ملپور کے تھے یا سیاد پور اسی علاقے کے. تو ایک مرتبہ وہ بری مام چلے گئے جی. تو ملنگوں کا دور تھا اس وقت، اب تو الحمدللہ اٹھا دیا وہ ملنگوں کو انہوں نے. تو وہ بھانگ گھوٹ رہے تھے، یہ سادہ آدمی تھے. تو انہوں نے کہا آؤ شوگر لگاتے ہیں، یہ بڑے اللہ والے بنتے ہیں. تو اب ان کو بھانگ پلاتے ہیں، اور بھانگ پینے کے بعد جو کچھ اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا. تو یہ گالیاں بکیں گے، ہم تماشا لگائیں گے. انہوں نے کہا آؤ جی بابا جی بڑی گرمی ہے، بیٹھو شربت پیو. سادہ بندے تھے، پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہے. بیٹھ گئے، وہ تیار کیا، ان کو گلاس پلایا، وہ پی گئے. تھوڑی دیر بعد نشہ چڑھا، تو قریب ہی درخت تھا، درخت پر چڑھ کر اذان دینی شروع کر دی. وہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھ گئے. ہر برتن سے وہی چھلکا کرتا ہے جو اس کے اندر ہوا کرتا ہے. اللہ والے بھی یہ رچ بس جاتے ہیں اس میں. اب ان کو کوئی جسم وہ مجنو کو لیلا کے سوا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اس کا دھیان پورے کا پورا لیلا کی طرف. اس سے بندہ ہے مومن بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں گم ہوا کرتا ہے تو سوائے اللہ کے اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا کرتا. گھبرا گیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے، دکھ تکلیف آئی ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، خوشی ملی ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے. اس کا ہر وقت ہر آن اس کی زبان سے دل سے ایک ہی صدا نکل رہی ہے، اور وہ اللہ کی صدا نکل رہی، کیونکہ اس نے رچ بس گیا اس کے اندر. اس نے اوڑھنا بچھونا ہمہ وقت اس کا ایک ہی ہے، کیا ہے؟ اللہ. سامنے میں جب انسان بیٹھے ہوتے تو ایک ہی لفظ دہراتے، یہ تو ہو گیا وظیفہ، ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے. اب بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان سے باتیں ہوں، ہاتھ سے کام ہو، لیکن دل اللہ اللہ اللہ. وہ اتنا زیادہ ہو جایا کرتا ہے تو پھر وہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے وہ اللہ ہی باہر نکل رہا ہے. اظہارہ ذکر اللہ. وہ اتنا بس جایا کرتا ہے کہ جب ان کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے تو چہرے کو دیکھنے والا بے ساختہ اللہ کہہ دیتا ہے. اس چہرے پر عیاں ہو جایا کرتا ہے، انوار الہی تجلیات خدا بندی اس کے چہرے سے عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ چھپانا بھی چاہے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا. اللہ. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ہاتھ سے چھوڑ مت دیجیے، ورنہ ہم دنیا اور وجود کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ تمنا اور آرزو بھی ضروری ہے. اس راستے پہ چلنا بھی ضروری ہے اور راستے کی محبت بھی ضروری ہے. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کسی موج میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے قریب بلایا، ادھر آ، شاید حجت کے لیے. فرمانے لگے کہ یہ جو راستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، طریقت کا، یہ روحانیت کا، اللہ والوں کا راستہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ آگے آپ کے نائب چلنے والے انہی کے ذریعے پہنچیں گے نا آپ تک بھی. تو یہ جو راستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ والے ہیں، کیا ان سے ایک محبت بھی ہے تمہیں؟ تھوڑی دیر پھر آپ کا لہجہ سخت ہو گیا. کیا تو جس راستے پہ چل رہا ہے ان راستے والوں کی محبت بھی ہے تیرے دل میں؟ تو پسند کرتا ہے اس پہ چلنا؟ جی بالکل جی پسند ہے تو تب بھی چل رہا ہوں. اللہ والوں سے محبت ہے؟ میں نے کہا جی محبت ہے. یعنی ایک سخت لہجے میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس چیز کو اتمام حجت کرنا تھا کہ صرف نہیں چلنا، چلنے کے ساتھ ساتھ اس کی طلب، اس کی جستجو، اس کے ساتھ محبت راستے کے ساتھ. کیا وہ محبت بھی موجود ہے؟ اگر محبت نہیں ہے تو سارا چلنا بے سود، بیکار گیا وہ چلنا. کیونکہ محبت ہی قریب کرے گی، محبت ہی مطلوب تک پہنچائے گی. اور محبت نہیں ہے، وہ طوطے، مولانا روم نے جو وہ طوطے والا واقعہ لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ اس کو سکھا دیا
اور وہ جو آتا اس کو کلمہ طیبہ سکھاتا. ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، بلی آئی، اس کو گردن سے دبوچا، اس کے منہ سے ٹیں ٹیں نکلی. اب وہ وقت تھا کلمہ طیبہ پڑھنے کا، اس وقت ٹیں ٹیں نکلی. اور صاحب نے حجت کے لیے مجھے یعنی سخت درست لہجے میں، تیز لہجے میں پوچھا کیا محبت بھی ہے کہ ویسے ہی چل رہے ہو؟ جی محبت بھی ہے، اللہ والا سے بھی محبت ہے، اس راستے پر جو چل رہے ہیں ان سے بھی محبت ہے. جی بالکل محبت ہے. ٹھیک ہے. وہ چیز یعنی ایک تو اس پہ چلنا ہے اللہ کے راستے پر، اور ایک راستے کی محبت. اب بچے ہوتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں جی آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کہ کوئی کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، تیسرا کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں نا، اور آہستہ آہستہ وہ محبت دل کے اندر وہ آ رہی ہے، وہ شوق پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح اس راستے کا بھی ایک شوق ہے. اگر وہ شوق موجود ہے تو مطلوب تک پہنچ جائے گا، اور شوق نہیں ہے تو نہیں، پھر وہ بس وقت ہی گزار رہا ہے، مطلوب تک نہیں پہنچے گا. طلب شرط اول ہے، اگر طلب نہیں ہے تو بیکار ہے راستہ. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ہاتھ سے چھوڑ مت دیجیے، ورنہ ہم دنیا اور وجود کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے. اے کرم اور عقول اور تقدیر کے بخشن ہارے ہم کو تھام. یعنی تقدیر تو ہے نا، پھر عقل بھی عطا فرما. ہم تو اسی طرف بھاگ رہے ہیں، خسارے کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں مخلوق خدا پروانوں کی طرح آگ میں بھاگ رہے ہیں، اور میں ان کی پشتوں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں واپس. پروانہ جو آگ میں جاتا ہے نا، مخلوق خدا آگ کی طرف بھاگ رہی ہے، اور میں ان کی پشتوں سے پیچھے سے پکڑ کر ان کو واپس کھینچ رہا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عقل بھی عطا فرماتا ہے. عقول اور تقدیر کے بخشنہارے ہم کو تھام. یعنی اس عقل عطا فرما کہ اصل راستہ کون سا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یعنی جس راستے پر چل رہے ہیں سارا کچھ ادھر ہی نہ ضائع کر جائے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہمیشہ ہمیشہ کی. حضرت آسیہ کا مال بنا نا، وہ جو مال انہوں نے دیکھا نا وہ ابد الآباد تک قائم ہے. نہ کسی فرعون کی جرت ہے اور نہ کسی اور کی کہ اس مال سے نکال سکے یا کمی بیشی کر سکے یا چھین سکے. وہ ایسا مال بنا، یہاں کھڑے ہوئے مصر میں کھڑے ہو کے دیکھا، مل گیا. اللہ نے دکھا دیا، اور دیکھنے کے ساتھ ہی وہ دکھ تکلیف مصیبت ہر شے چھٹ گئی، ختم ہو گئی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ، نہ مٹنے والی، نہ ختم ہونے والی، نہ چھننے والی، نہ پرانی ہونے والی. اس کے اندر ابھی مالٹوں کا موسم ہے، مہینے ڈیڑھ بعد یہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر آم آ جائیں گے، مالٹے ختم ہو جائیں گے. پھر آم کا موسم یہ روانی آئے گی، فروانی آئے گی، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں نہ ختم ہونے والی ہے، نہ مٹنے والی ہے، نہ کمی بیشی ہونے والی ہے. جو موسم ہے ہر موسم کا پھل ہر وقت ملے گا، ہر قسم کی نعمت. پھر یہاں کچھ عرصے کے بعد یہ بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جوانی ختم ہو گئی. وہاں رہا نہیں 30 سال کا ہر وقت، نہ ختم ہونے والا نہ مٹنے والا. اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے
اس زندگی کو پہ برباد کر رہے ہیں. یعنی ایسے کہیں کہ دکان پہ جو پولیاں چھولے نہیں بکتے ہوتے تھے بچپن میں، چیز کھانی ہے جا کے 2 ٹافیاں 4 ٹافیاں، لاکھوں کروڑوں کے بدلے 2-4 ٹافیاں خرید لیں جی، تھوڑے سے وہ چنے لے لیں، لاکھوں روپیہ دے کے تو تھوڑے سے چنے تھوڑی سی ٹافیاں لے لی اور کچھ عرصہ کھا لی، رقم ختم ہوگی. فرماتے ہیں کہ بچا کے رکھو، یہاں پہ نہ بھی کھایا تو کوئی بات نہیں، وہاں تیار بیٹھ پڑا ہوا ہے. اللہ. اور جتنے زیادہ احتیاط ہوگی اتنی جلدی سفر طے ہوگا. آپ کبھی سفر کریں نا جہاز پہ، تو اترنے کے بعد نا 1-1.5 گھنٹہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. اب کیا رہ گیا جی، اب ایک چھوٹا سا بیگ رہ گیا، وہ نہیں آیا جی. اس کے انتظار میں 4 تو آ گئے، 5واں رہ گیا جی. اور جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس ہوتا ہے جس میں 2 جوڑے ہیں جی، وہ اترتے ہیں، امیگریشن کروائی، سیدھے باہر. جب یہ اپنا 5واں بیگ لے کے باہر نکلا ہے وہ اپنے گھر بھی پہنچ چکا ہے. اسی طرح جنہوں نے یہاں پہ احتیاط کی ان کا پتہ ہی نہیں چلنا، گئے پہنچ گئے جنت میں، اور یہ کھڑے ہوئے حساب دے رہے ہیں. اگر ادھر تھوڑا سا خسارہ تو نہیں کہہ سکتا، تھوڑی سی کمی ہے، تو اس کمی کا ازالہ بہت بڑا ازالہ ہے. سینکڑے سال وہاں کھڑے ہونا پڑے گا. اس یہاں پہ کمی نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑے سال کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہاں تھوڑی سی کمی ہوگی تو وہاں پہ چند لمحات بھی کھڑا نہیں ہونا. اللہ. ایسا فرمایا کرتے تھے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے پوچھا جائے گا لاؤ جی حساب دو، تو اللہ سے کہیں گے دیا کیا تھا جو حساب لے رہے ہیں؟ دیا کیا تھا؟ فرمایا کہ جاؤ. اللہ. عزیز من جو میرے قول پر عمل نہیں کرتا وہ میرے قول کو سمجھتا نہیں، پر جب عمل کیا تو سمجھا. جب تو میرے ساتھ حسن ظن نہ رکھے گا اور جو میں کہتا ہوں اس کا یقین نہ کرے گا اور نہ اس پر عمل کرے گا تو پھر سمجھے گا کیسے؟ تو بھوکا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہے مگر میرا کھانا نہیں کھاتا، پھر پیٹ کیسے بھرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص رات بھر بیمار رہ کر حق تعالیٰ سے راضی اور اس کی ڈالی ہوئی تکالیف پر صابر رہا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا باہر ہوا جیسے اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن تھا. تجھے کچھ بن بھی نہیں سکتا اور تیرے ہوئے بغیر چارہ بھی نہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے شفقت سبب کہا کرتے تھے کہ اٹھو ایک ساتھ کے لیے تو ایمان لے آویں، یعنی اٹھو ایک ساتھ کے لیے تو ذاکہ چکھ لو، اٹھو ایک ساتھ کے لیے تو دروازہ میں داخل ہو جاؤ. دقیق باتوں پر مطلع ہونے اور یقین کی آنکھ سے دیکھنے کا اشارہ فرماتے، کیونکہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا اور ہر مومن صاحب ایقان نہیں ہوتا. اور اسی لیے جناب جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معاذ ہم سے کہتے ہیں کہ اٹھو ایک ساتھ کے لیے تو ایمان لے آویں، تو کیا ہم مومن نہیں؟ بس آپ نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اے اپنے نفس و ہوا اور طبیعت و شیطان اور دنیا کے بندہ، اللہ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کچھ قدر و منزلت نہیں. جو بندہ آخرت بنتا ہے اس کی طرف سے بھی التفات نہیں کرتا، چاہے جائے کہ بندہ ہی دنیا. تجھ پر افسوس، عمل کیے بغیر میں زبان کی بک بک سے تو کیا بنائے گا؟
تو در حقیقت جھٹلاتا ہے اور اپنے نزدیک سمجھتا ہے کہ تصدیق کرتا ہے۔ تو شرک کا مرتکب ہے اور اپنے نزدیک سمجھتا ہے کہ صاحب توحید ہے۔ تو بیمار ہے اور سمجھے ہوئے ہے تندرستی، تیرے ساتھ کھوٹ ہے اور تو یقین کیے ہوئے ہے کہ جوہر ہے۔ میرا کام تیرے ساتھ یہی ہے کہ تجھ کو جھوٹ سے روکوں اور راست گوئی کی تاکید کروں۔ میرے ہاتھ میں 3 کسوٹیاں ہیں جن سے کھوٹے کھرے کی شناخت کرتا ہوں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور میرا قلب۔ اخیر کسوٹی یعنی قلب میں صورتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ قلب اس مرتبہ پر نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کے لیے کتاب اور سنت پر عمل متحقق نہ ہو جائے۔ علم پر عمل کرنا علم کا تاج ہے، علم پر عمل کرنا علم کا نور ہے، صفائی کی بھی صفائی اور جوہر کا بھی جوہر اور مغز کا بھی مغز۔ علم پر عمل کرنا قلب کو پاک اور درست بنا دیتا ہے، پر جب قلب درست ہو جاتا ہے تو اعضاء بھی درست ہو جاتے ہیں، اور جب قلب پاک ہو جاتا ہے تو اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ جب قلب کو خلعت عطا ہوتا ہے تو جسم کو بھی خلعت عطا ہوتا ہے۔ جب یہ گوشت کا ٹکڑا نیک بنتا ہے تو بدن بھی نیک بنتا ہے۔ قلب کی صفائی اس باطن کی صحت پر موقوف ہے جو آدمی اور اس کے پروردگار کے مابین ہے۔ باطن گویا پرند ہے اور قلب اس کا پنجرہ، اور قلب ایک پرند ہے اور بدن اس کا پنجرہ، اور بدن ایک پرند ہے اور قبر اس کا پنجرہ، اور قبر ہی ساری مخلوق کا پنجرہ ہے جس میں جائے بغیر چارہ نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری اللہ جو کچھ پڑھے اور سنے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما، اعمال اچ اخلاص نصیب فرما، ان اعمال نو قبول فرما۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ